محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات باوات بلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد. جتنے بھی عزادار ماتمی صاف عزا پہ تشریف فرما ہے، جوان عزیز بزرگ میں بہنیں بیٹیاں، خالق آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ ہر ایک آنے والے کو ہر قدم پر اجر کثیر عطا فرمائے. میرے مالک اس عبادت کو، اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرما. جس مومن و مومنہ نے عزاداری مظلوم کربلا کی صف عزا بچھانے میں تعاون کیا، حصہ لیا، میرے اللہ ہر ایک کو دنیا کی ہر مشکل سے، ہر آفت سے محفوظ فرما، رزق وسیع عطا فرما. میرے مالک ہمارے بچے بچیاں انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. میرے پروردگار ہماری بیٹیاں بہنیں ان کے پردوں کی حفاظت فرما.
پروردگار عزاداری کی حفاظت فرما، ماتمی عزاداروں کی حفاظت فرما، مراج اعظام علماء خصوصاً رہبر معظم کی حفاظت فرما۔ پروردگار مملکت ہے اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ میرے مالک بیماروں کو صحت عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہم سب کو دنیا میں قبر حسین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے آقا و مولا وارث کعبہ، وارث غم مظلوم کربلا، یوسف زہرا، مہدی دوران حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مرحوم مومنین کی بخشش کے لیے، اور بالاخص سرکار حجت کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام عاشقان اہل بیت، محبان آل محمد، اللہ نے اس بھری دنیا میں اربها مخلوق میں ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ خالق نے حسین کے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو رکھا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کی نعمتیں بے پناہ ہیں، کوئی بندہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اول زندگی سے آخر زندگی تک سر سجدے میں رکھے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ شمار ہوتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ ان کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ توجہ کرنا، ساری کائنات کی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، انسان تصور میں نہیں لا سکتا کتنی ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف، محبت حسین ایک طرف۔ اتنا بڑی نعمت ہے یہ محبت حسین، یہ ذکر حسین جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ہمارے جوان، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے کلمہ گو ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حسین کے دن آئیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی پریشان ہونے والی بات سیم اسی طرح ہے کہ جوان پوچھتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ علی مولا ہے، پھر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ توجہ ہے، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ علی مولا ہے، پھر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو محبت آنا لہجے میں یوں کہا کرتا ہوں، میرے عزیزوں، نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی سب کے مولا ہے، نہیں کہا تھا کہ علی سب کے مولا ہے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی سب کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گویا نبی یہ کہنا چاہتے ہیں علی کو مولا وہی مانے گا جو پہلے محمد کو مولا مانتا ہو۔ لہذا یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے کلمہ وہ ہے جو حسین کے ذکر میں نہیں آتے۔ ہاں، ہمارے بچے عزاداری میں ہیں، لوگوں کے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ابھی 9-10 محرم آ جائے گی نا
تو انہیں قبریں یاد آ جائیں گی پورا سال. اب تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء بھی کھل کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہیں پورا سال باپ دادا یاد نہیں، ہاں وہ بغض حسین میں انہیں یاد آ جاتے ہیں. ہاں بھی مقصد قبروں پہ جانا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، انہیں بخشوانا ہے. بھئی صرف 9 اور 10 محرم ہی بخشوانے کے لیے رہ گیا ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ یاد رکھنا، یہ 9 اور 10 محرم کی روایت بنو امیہ نے ڈالی ہے. اب تو اہل سنت کے علماء کھل کر آ گئے. بہرحال اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا کی. کبھی پریشان نہ ہونا اپنی قلت پہ، اپنے کم ہونے پہ. نہیں عزیزو، ہاں مومن ایک مومن لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. کہ تعداد مت دیکھی کرو، آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیشہ کم تعداد والوں نے، کیونکہ ایمان کا درجہ بلند تھا تو انہوں نے ہزاروں پہ فتح حاصل کی ہے. اور اس دور میں آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے. ہمارے مسلمان ملک بھی جو باہر سے حمایت کر رہے تھے اندر سے ملے ہوئے تھے. یہ وزیر خارجہ کا بیان ہے امریکہ کے، جتنے بھی یہ مذمت کر رہے ہیں نا اسرائیل کے حملے کی، یہ اندر سے سارے ہمارے ساتھ ہیں. یہ کھل کے باتیں آ رہی ہیں نا، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں، جو تنہا تھا وہ علی والا تھا. جو تنہا تھا، یہ کالے کے عالم دین کہہ رہے تھے کہ کسی نے شجرہ نسب یہ نتن یہو کا دیکھا ہے نا برو جرد میں، اب یہ ہے کون؟ تو وہ اپنے خطاب میں بیان کر رہے تھے ادھر سے علی کا بیٹا تھا، جب اس کا شجرہ نسب دیکھا گیا تو وہ مذہب کی اولاد سے نکلا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں جی، یہ ان کا بھاگنا بھی مشن ہے. ہاں جب ڈرایا نہ ڈرا تو خود پیچھے. پر دشمنان اہل بیت لعنت. لہذا کبھی اس سے پریشان نہیں ہونا. میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان کے حالات سے آپ بھی واقف ہیں، جانتے ہیں. خدا جانتا ہے جہاں عزاداری نہیں ہوتی تھی آج اسی مقام پر کئی جگہ پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں سبیلیں نہیں لگتی تھی آج جگہ جگہ پہ سبیلیں ہیں. اہل سنت بھی سبیلیں لگا رہے ہیں، چوکوں پہ سبیلیں، لیکن پھر بھی دشمن کام کر رہا ہے. جہاں وہ کر سکتا ہے اپنی حرکت سے باز. یہ کل کی بات ہے، گوٹکی میں ایک ایسے جو بدبخت آیا ہے، سبیل بھی گرا دی، علم بھی گرا دیا، لیکن الحمدللہ خدا سلامت رکھے ہمارے ماتمیوں کی، ہمارے جوانوں کو. انہوں نے ایسی مقاومت کی کہ فیصلہ کرنا پڑا حکومت کو کہ اس ایس ایچ او کو معطل کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا. مقصد یہ ہے کہ ذکر حسین کے لیے، ذکر اہل بیت کے لیے، یہ محبت حسین، یہ ذکر حسین ہم تک ایسے نہیں پہنچا. اس کے پہنچنے میں قربانیاں لگی ہیں، جانیں لگی ہیں، لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. آج ہم تک ذکر حسین، مجلس آگی، محبت اہل بیت ہم تک پہنچ گئی تو ہم ہیں. اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ قربانیاں کتنی ہیں. بہرحال یہ انشاءاللہ مشن رہے گا. ہم نہیں تھے پھر بھی ذکر حسین تھا، ہم ہیں تو ہو رہا ہے، نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہوگا. اس لیے کہ اس حسین کے ذکر کا جو وارث ہے وہ موجود ہے، وہ موجود ہے. اور انشاءاللہ اس کے ظہور تک جب ظہور ہوگا تو یہ ذکر حسین اکمل و اتم ہو جائے گا. یہ کسی بندوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے، میں قوم المقدس میں تھا تو یہ جملے میں نے کسی کتاب میں پڑھے تھے کہ جب مولا حسین نے آخری سجدے میں سر رکھا نا اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس وقت اللہ نے کہا میرے حسین تو نے ساری قربانیاں دے کر میرے نام کو تو نے فرش پہ بلند رکھا ہے. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تجھے زمین پہ بھی بلند رکھوں گا، تجھے عرش پہ بھی بلند رکھوں گا. آج نام حسین زمین والوں سے زیادہ عرش پہ لیا جاتا ہے. یہ نام زیادہ روشن ہے عرش پر، زمین پہ بھی. بلکہ میں مبالغہ نہیں، ایک جرت سر یہ جملہ عرض کروں، اس وقت پوری کائنات میں آپ سروے کر لیں، پوچھ لیں، پوری کائنات میں دنیا کا کوئی نقطہ، کوئی خطہ
تمہیں ایسا نہیں ملے گا جہاں صدائے اللہ اکبر ہو اور ساتھ یا حسین نہ ہو. جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ یا حسین کی صدا بھی بلند ہے. اللہ نے حسین کے نام کو بلند رکھا ہے. حسین نے محنت وہ کی ہے, حسین نے دین کی حفاظت وہ کی ہے. خدا نے معرفت پروردگار کو حسین نے اس انداز میں پہنچایا ہے. کیا دنیا میں جہاں اللہ اکبر آل محمد بلند تر صلوات. اس لیے کہ حسین اس گھرانے کا حصہ ہے جس کو پنجتن کہا جاتا ہے. حسین اس طہارت کا نقطہ ہے, اس حصہ ہے جو طہارت کا مرکز کائنات میں کہلایا جاتا ہے. حسین کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے. ایک حسین کل میں نے عرض کیا ہے نا, ایک تنہا کردار حسین اب تک ہر یزید سے ٹکرا رہا ہے. تنہا کردار حسین ہر زمانے کے یزید سے ٹکرا رہا ہے. اللہ نے حسین کو وہ عزت عطا کی ہے. ہاں, مولا علی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. پھر زحمت دے رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا یہ جوان آگے آ جائے نا تو پیچھے والوں کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ سارا کراس کر کے آتے ہیں. اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہو, تھوڑا سا آگے آ جائے. پھر بھی اس سے بہتر بلند صلوات پڑھ لیجیے. یہ کیونکہ ممبر ہے میں اٹھا نہیں سکتا. پاکستان میں کرسی ہو تو میں اٹھا کے آگے چلا جاتا ہوں تاکہ سب کو زحمت نہ ہو, میں اکیلا آگے چلا جاؤں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ مولا حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین, آپ کی عظمت بلند ہے یا تیرے بابا علی کی؟ مفاخرہ ہو رہا ہے. کوئی باپ بیٹے کا مقابلہ نہیں ہے. شاید کوئی مقابلہ سمجھے, کوئی باپ بیٹے کا مقابلہ. الاب اصل والولد فرع. ہاں, میرے چھٹے امام فرماتے ہیں بیٹا جو کچھ بھی بن جائے ہاں اصل باپ ہے. بیٹا جو کچھ بھی بن جائے نا, باپ ان پڑھ کیوں نہیں, جو پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے نا, یہ نہ کہہ کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں. تیرے بنانے کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے باپ کا. اصل وہ ہے. ہاں جی, باپ بیٹے کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. مفاخرہ ہے, مفاخرہ ہے, مباحات ہے. مولا فرماتے ہیں حسین عظمت کس کی بلند ہے؟ مولا حسین فرماتے ہیں بابا پہلے اپنی بیان کرو, پہلے اپنی فضیلت بیان کرو. مولا فرماتے ہیں حسین تیرا بابا وہ ہے جو دوش پیغمبر کا سوار ہے. ہاں, دوسری فضیلت مولا فرماتے ہیں حسین تیرا بابا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے. ہاں, مولود کعبہ ہوں میں, دیکھ کر کہتے ہیں حسین میں داماد رسول ہوں, حسین میں زوج بطول ہوں. مولا علی اپنے فضیلت بیان کرتے کہ حسین میں ہجرت کی شب مصطفیٰ کے بستر پہ سونے والا ہوں. میں علی وہ ہوں جس کو اللہ نے ذوالفقار عطا کی ہے. حسین خاموشی سے سنتے تھے. علی اپنے فضائل, ہاں ویسے لطف تو بڑا آتا ہوگا نا. ہاں جی, ہاں فضیلتیں پڑھنے والا, اپنے فضائل پڑھنے والا علی ہو, سننے والا حسین ہو. ہاں جی, ہم تو پڑھتے ہیں نا مولا علی کے فضائل. کتنا کمال ہوگا کہ علی ہو اور اپنی زبان سے اپنے فضائل خود پڑھ رہا ہو اور آگے سننے والا حسین ہو. مولا علی فضائل پڑھتے جا رہے ہیں, حسین سنتے جا رہے ہیں. جب اپنے فضائل بیان کر لیے نا تو مولا فرماتے ہیں, مولا حسین فرماتے بابا یہ جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں یہ ساری تو حسین کے بابا کی ہیں. اللہ اکبر. ہاں, یہ ساری فضیلتیں تو حسین کے بابا کی ہیں. ہاں, حسین تیری فضیلتیں دیکھ کر کہتے بابا میں ناز تو نہیں کرتا, ہے مفاخرے کی بات, مقابلہ تو ہے نہیں, باپ بیٹے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن میں حسین سینے پہ ہاتھ مار کر یہ جملہ کہوں گا, کائنات میں حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے. کائنات میں حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے.
دیکھ کہ بابا یہ حسین کو اللہ نے عزت عطا کی ہے. اس پوری کائنات میں نہ حسین کے بابا جیسا کسی کا باپ ہے، نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پوری کائنات میں ہاں اگر حسین کے بابا جیسا کسی کا باپ ہے تو مجھے دکھائیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے تو مجھے دکھائیں. ہاں یہ بات آگی نا، میرا دل کر رہا ہے آج 2 جملے حسین کی ماں کی عظمت کے سنا دوں. ہے آپ کا پروگرام تو بیوی کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ لیجیے. کیونکہ محرم ہے حسین کا، لیکن حسین کے محرم میں چاہیے تو حسین کی ماں کا تذکرہ بھی ہو. ہاں جی، حسین کی ماں کی عظمت میں بیان ہونی چاہیے. حسین کا بابا اس پوری کائنات میں حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے. ہاں حسین کی ماں جیسی کون؟ فاطمہ. جملہ سن کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی شیعو. میں نے خود یہ روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. الفاطمہ من المہد الی المہد، اس میں یہ روایت موجود ہے. خود امیر المومنین نے مصطفیٰ سے سوال کیا. علی ہے سوال کرنے والے، جواب دینے والے ہیں محمد عربی. سوال کس کے متعلق کیا؟ زہرا کے متعلق. میرا ساتھ دیجیے. پہلا سوال کیا علی نے، یا رسول اللہ لما سمیت بابنتک بفاطمہ، اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سنیے جملہ. اللہ نے، کس نے پوچھا؟ علی نے رسول سے. اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں تسعۃ اسماء عند اللہ لجدتی فاطمہ، دنیا والوں میری دادی کے ناموں میں سے صرف 9 نام ایسے ہیں جو میرے اللہ نے رکھے ہیں. کائنات کی واحد خاتون ہے سیدہ جس کے نام بھی اللہ نے رکھے. 9 نام. علی نے پوچھا آپ کی بیٹی کا نام اللہ نے کیوں فاطمہ رکھا ہے؟ سنیے گا جملہ. نبی فرماتے ہیں یا علی فاطمۃ ہی و محبیھا و شیعتھا من النار، اے علی روز قیامت جس کے وجود کی برکت سے اللہ آپ کے شیعوں کو جہنم سے بچائے گا اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. فاطمہ یعنی بچانے والی، فاطمہ یعنی بجھانے والی. ہاں علماء لغت نے لکھا ہے، فاطمہ کا معنی لکھا ہے بچانے والی، بجھانے والی. ہاں اپنے شیعوں سے جو جہنم کی آگ کو بجھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی محبت جہنم کی آگ سے بچائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پہ ہی مل کر بیوی کی ذات پہ بلند آواز سے. اللہ اکبر. کتنا عظیم ہے یہ بی بی جس کی محبت انسان کو. اچھا روایت میں لفظ محبی آیا ہے، فرق ہے، شیعہ ہونا اور محب ہونا فرق ہے. دونوں جملے آئے ہیں محبیھا و شیعتھا. یعنی یہ روایت بتا رہی ہے کہ اس روایت کے مطابق محب ہونا شرط ہے. اگر زہرا کی محبت سچی آ جائے تو جہنم سے بچ جائے گا. محبت شرط ہے، زہرا سے محبت. محبیھا فاطمۃ ہی و شیعتھا من النار، اللہ اسے جہنم سے بچا دے گا. شرط یہ ہے کہ زہرا سے دشمنی نہ کرے، بغض. اچھا یہ روایت میں آپ کو سناتا چلو. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی علی محمد و آل محمد. میرے مولا فرماتے ہیں اگر سوئی کے نوک برابر، سوئی دیکھی ہے نا آپ نے، سوئی اس کے نوک برابر اگر کسی کے دل میں میری دادی کے دشمن کی محبت ہو اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنائے گا. ہاں جی. اب یہ بات آتی ہے جی مصلحتاً یہ کر لو، نہیں، یہاں پر دشمن زہرا کے لیے خدا جانتا ہے اور میں دعوے سے چہرے سے کہہ سکتا ہوں ہم ہر ایک سے کمپرومائز تو کر سکتے ہیں لیکن دشمن زہرا کے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے.
بے شک قبلہ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. جو بھی ہو جائے دشمن زہرا کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے چھٹے امام فرماتا ہے سوئی کے نوک برابر اگر زہرا سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ جنت کجا جنت کی خوشبو بھی. اور ساتھ یہ بھی روایتیں ہیں کہ 1000 سال کی مسافت کے فاصلے تک جنت کی خوشبو ہوگی. وہ یعنی جنت سے اتنا دور ہوگا، جنت سے اتنا دور ہوگا. دشمن زہرا، ہاں زہرا سے بغض رکھنے والا، زہرا سے دشمنی رکھنے والا. اور میں یہ جملہ اپنے بھائیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، ہاں میرے بھائیوں کوشش کرنا اپنی زندگی میں کبھی پیغمبر کی بیٹی کو ناراض نہ کرنا. برائے خوشنودی مخدومہ عالم فاطمہ الزہراء بلند تر صلوات. کبھی بھی زندگی میں سیدہ کو ناراض نہ کرنا. بھئی کہنے سنت کا بڑا مشہور شاعر ہے حاکم، اس نے بہترین شعر کہا، حاکم اسے توفیق توبہ نہ مل سکی، حاکم اسے توفیق توبہ نہ مل سکی جس پر ایک بار ہو گئی ناراض فاطمہ. وہ پھر ساری زندگی کوشش کرے اس کی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اسے. کوشش کرو سیدہ ناراض نہ ہو، دختر پیغمبر ناراض نہ ہو. ہاں ہم سیدہ کا نام آتا ہے نا بڑے احترام سے، اور حق بھی بنتا ہے، حق بھی بنتا ہے. سیدہ کا نام آئے تو صلوات پڑھی جائے. اللہم صلی اللہ. کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے سید الانبیاء کی زبانی شاعر نے نا کہ اے فاطمہ زہرا سن کے جو تیرا نام جھکا دے گا سر کو، اے فاطمہ زہرا سن کے جو تیرا نام جھکا دے گا سر کو، اس شخص کے سر پہ میرا ہاتھ رہے گا. اے فاطمہ زہرا سن کے جو تیرا نام جھکا دے گا سر کو، اس شخص کے سر پہ میرا ہاتھ رہے گا. جو تیرے دشمن پہ زہرا کرے گا تبرہ، وعدہ رہا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. دشمنان زہرا پہ لعنت، 1 2 3 بنو امیہ کی پوری ٹیم پہ لعنت. سیدہ کو راضی رکھے. کون سیدہ؟ حجت بالغہ فاطمہ الزہرا. اللہ کی سب سے بڑی حجت کا نام ہے فاطمہ. پتہ نہیں میں نے جملہ سمجھا نہیں سکا. اللہ کی حجت بالغہ کا نام ہے، سب سے بڑی حجت کا نام ہے فاطمہ. سنیے جملہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں نحن ائمۃ اللہ، نحن حجت اللہ حجت علی المخلوق وجدتی فاطمہ حجت علینا. ہم سارے امام اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت ہے. اللہ اکبر. ہم سارے ائمہ خدا اللہ کی مخلوق پر حجت ہے. اللہ اکبر. ہاں کیا شان ہے فاطمہ کی، کیا عظمت ہے فاطمہ کی. ہم معصوم امام فرما رہے ہیں، ہم محمد عربی سے لے کر علی مرتضیٰ سے لے کر حسنین سے لے کر مہدی زمان تک ہر معصوم حجت خدا ہے. میرے امام فرماتے ہیں ہم سارے مخلوق خدا پر حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ روایت بھی میں ذہن میں آ گئی تو میں کنجوسی نہ کروں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب میں جعفر صادق چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعا کو جلد قبول کرے، میں اپنی دادی کو وسیلہ بناتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معصوم شہزادی کونین بلند تر صلوات. اللہ سلامتی دے. مولانا فرماتے ہیں کہ میں جعفر صادق جب چاہوں کہ اللہ میری دعا جلد قبول کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اپنی دادی کو وسیلہ بناتا ہوں. اب جملہ سنیے سیدہ کی عظمت کا. دل بن گیا تو 2 جملے اور سن لیجیے. ہر معصوم جتنے بھی اللہ نے ہادی بنا کے بھیجے، ذمہ داری سے طالب علم عرض کر رہا ہوں، ہر معصوم صلب سے ہوتا ہوا آیا ہے.
اسلاب طاہرہ میں، ارحام سیدہ طاہرہ میں گزر کر آیا ہے، اسلاب میں گزر کر آیا ہے۔ ہر معصوم پشت در پشت اسلام سے، ارحام سے گزر کر آیا ہے۔ ایک ہے وجود فاطمہ جو کسی صلب میں نہیں، اللہ نے محمد کو دینے کے لیے عرش پہ بلایا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ نے عرش پہ بلائے۔ میں طالب علم مطالعے سے کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے بھی 40 دن عبادت کی، 40 دن، توجہ کرنا، 40 دن حضرت موسیٰ نے بھی، اور مصطفیٰ کو بھی حکم ہوا میرے حبیب 40 دن کسی کافر سے بولنا نہیں ہے، گھر میں نہیں جانا ہے، کسی مشرک سے نہیں بولنا۔ موسیٰ نے 40 دن مکمل کیے، محمد نے بھی 40 دن مکمل کیے، توجہ کرنا جملہ ضائع نہ جائے۔ موسیٰ نے بھی 40 دن مکمل کیے، محمد نے بھی 40 دن مکمل کیے۔ جب موسیٰ نے 40 دن پورے کیے تورات ملی، جب محمد نے پورے کیے تو زہرا ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر۔ سیدہ ایسے نہیں ملی، سیدہ ایسے نہیں ملی، پھر بلایا ہے میرے اللہ نے، محمد عربی کو بلایا ہے میرے اللہ نے۔ اور میں یہ جملہ کہوں نا، پورا قرآن محمد عربی پہ اترا، پورا قرآن۔ ہاں، جہاں میرے نبی بیٹھے تھے بیٹھے رہتے۔ یہ الگ بات ہے، جب پہلی آیت نازل ہوئی، پہلی وہی، ہمارے برادران اور ہمارے درمیان بڑا اختلاف ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ہاں، وہ تو لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ پہ جب پہلی آیت نازل ہوئی نا تو نعوذ باللہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہوا کیا ہے، پتہ نہیں، نبی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، پسینہ پسینہ گھا رہے تو نوفل نے کہا تم نبی بن گئے ہو۔ میں کہتا ہوں وہ تمہارا نبی ہے جسے دوسرے بتائے کہ بن گئے ہو، ہمارا نبی تو دنیا میں آیا بعد میں ہے، نبوت پہلے ملی ہے۔ یہ ان کی روایت ہے، ہماری روایت اور ہے، بات دور چلی جائے گی۔ قرآن اترا، جب بھی کوئی آیت کوئی سورت نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہے، سوئے تھے تو سوئے رہے، بیٹھے تھے تو بیٹھے رہے۔ کہیں نہیں ملتا کہ قرآن کی کسی آیت کو لینے کے لیے جبرائیل آیا ہو اور میرے محمد عربی اٹھے ہو۔ کہیں کسی کو ملے کوئی ضعیف روایت مجھے دکھائے، کہیں ضعیف روایت۔ جہاں بیٹھے تھے بیٹھے رہے، سوئے تھے سوئے رہے، لیکن پورا قرآن، توجہ کرنا، محمد عربی نے لیا وحی کے ذریعے، کبھی نہیں اٹھے۔ لیکن ایک فاطمہ ہے، صرف اٹھے نہیں، زمین چھوڑ کے عرش پہ جانا پڑا ہے۔ فاطمہ لینے کے لیے محمد کو زمین چھوڑنی پڑی، فرش چھوڑنا پڑا، عرش پہ جانا پڑا۔ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ وہ مقام ہے فاطمہ کا، جب گئے ہیں نا، آپ نے سنا جبرائیل رک گئے، اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکے۔ کہتے ہیں کہ ہے لو دنو تو انملتن لتحت تو، اگر اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ ہاں، میں تو یوں کہا کرتا ہوں، عرش پہ اللہ نے فاطمہ کا وجود، نور فاطمہ اللہ نے دینا تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ جب محمد کو میں نور فاطمہ عطا کروں، یا محمد ہو یا خدا ہو، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم یہاں رک جاؤ؟ مصطفیٰ پہنچے اس منزل پر۔ ہاں، علماء نے لکھا بے جد قدرت الہیہ، ایک نور نمودار ہوا۔ سیب کہا یہ اٹھاؤ، توڑو، کھاؤ۔ میرے حبیب نے وہ سیب توڑا تو درمیان سیب سے ایک نور نکلا۔ یا اللہ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا ھذا نور فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، بیوی کی ذات پہ بلند صلوات پڑھی۔ یہ ہے وجود فاطمہ جو اللہ نے محمد عربی کو عطا کیا۔ معراج سے محمد عربی نور فاطمہ لے کر آئے، نور فاطمہ۔ اور وہ فاطمہ، ہاں، جب بھی آتے تو محمد عربی کھڑے ہو جاتے۔ ہاں، یہ مقام فاطمہ، یہ عظمت فاطمہ ہے۔ اور میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کچھ چند جملے میں اشارہ عرض کروں گا۔
ہم کچھ خواتین جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں مسائل کو، ہر مہینے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت نہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے، لیکن پوری کائنات میں اللہ نے ایک وجود فاطمہ بنایا ہے، ہاں ایک وجود فاطمہ بنایا ہے کہ معصوم فرماتے ہماری دادی وہ ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں نہ مصلی عبادت روک سکا ہے، نہ تلاوت قرآن روک سکی ہے۔ یہ ہے فاطمہ۔ ہر عورت میں 3 نقص پائے جاتے ہیں، بس آخری بات سید کرمت کی، ہر عورت میں 3 نقص پائے جاتے ہیں۔ ایک ناقص المیراث ہوتی ہے، ناقص الشہادت ہوتی ہے اور ناقص میراث ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، آپ پریشان ہو گیا، تقریر میں کر رہا ہوں، شاید آپ نے گھروں میں بھی جاننا ہے۔ ہاں جی سلوات پڑھیے مل کے آواز بولا، توجہ کرنا۔ لیکن اللہ نے سیدہ پر یہ احسان کیا ہے، یہ عظمت سیدہ ہے، ہر خاتون میں یہ نقص پائے جاتے ہیں۔ ایک کائنات میں فاطمہ ہے جسے اللہ نے ہر نقص سے پاک رکھا ہے، ہر نقص سے پاک رکھا ہے اللہ نے فاطمہ کو۔ ناقص الشہادہ نہیں ہے۔ کیسے؟ مباہلہ کو دیکھیں، بھولو گا ایک دن مباہلہ بھی، ہاں مباہلہ میں دیکھیں، ہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اسلام کی حقانیت کی گواہی کے لیے، اسلام کی حقانیت کی گواہی کے لیے اللہ نے مقام فاطمہ اتنا بلند رکھا ہے۔ ہر عورت ناقص و شہادہ ہے، لیکن کمال زہرا یہ ہے کہ جہاں 4 مرد گواہی کے لیے جا رہے ہیں وہاں اکیلی زہرا جا رہی ہے، اکیلی بطول جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ناقص المیراث بھی نہیں ہے، ناقص المیراث بھی ہر خاتون، آپ جانتے ہیں فقہی مسئلہ ہے، ہاں اگر ہم ہڑپ کر جاتے ہیں بیٹیوں کے حصے، باپ مر جائے تو بیٹے کہتے ہیں سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے، بس بیٹیوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بیٹیاں، باپ کی زندگی میں بیٹیاں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد تو کہتے ہیں بیٹی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا اس کا باپ نہیں تھا؟ قرآن میں اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے۔ میں ایک جملہ سخت کہہ رہا ہوں، جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو باپ کی ترکے سے حصہ نہیں دیتے، وہ مت زہرا کے حق غصہ پہ رویا کرے۔ ہاں ادھر سے ہم بی بی کے حق پہ روتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، باپ تو کہتے ہیں کہ نہیں بہن نے دے دیا، بھائی اگر نہ دیتی تو تو گھر میں نہ آنے دیتا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری بھائی سے محبت کرتی ہے نا، اسے ڈر ہے کہ اگر حق لے لیا تو بھائی پہ ساری زندگی منہ بنا کے رہے گا۔ ہاں جی اس کی اولادیں پھر پھپھو سے باتیں ہی نہیں کریں گی کہ پھپھو نے زمین لے لی، گھر سے حصہ لے لیا۔ میرے بھائی یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے اس کا حصہ باپ کی جائیداد میں رکھا ہے، دینا واجب ہے۔ اگر نہ دیا تو غصب کا مطلب پھر حرام کھا رہے ہو، خود بھی اور اولاد بھی۔ چاہے نعرے لگاتے رہو کہ بہن نے دے دیا، اگر تو دیتا تو وہ لیتی، دونوں کو حق ہر مقتول۔ ہاں فرق ہے، یہ بھی فلسفہ اسلام کا کہ عورت کا حق تھوڑا ہے میراث میں، مرد کا زیادہ ہے، یہ الگ موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ یہ بھی اسلام پہ تہمت ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ مساوات نہیں جاری کی ہے، یہاں بھی مساوات ہے۔ اللہ نے عورت کا حق اتنا رکھا ہے جتنا اللہ نے عورت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ توجہ ہے نا، جتنا اللہ نے عورت کی، ہاں عورت پر کمانا واجب نہیں، عورت پر بچوں کا نام و نفقہ واجب نہیں، عورت پر گھر کو چلانا واجب نہیں، عورت پر گھر بنانا واجب نہیں، گھر کا بنانا بھی مرد پر واجب، بچوں کا نام و نفقہ بھی مرد پر واجب، بیوی کا نام و نفقہ بھی مرد پر واجب۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے کوئی ذمہ داری بھی نہیں رکھی، پھر بھی میراث میں اس کا حق رکھا ہے۔ سمجھو، اللہ نے ذمہ داری کو مد نظر رکھی، حقوق رکھے۔ صلوات پڑھیے مل کر باواز بولا، ہر عورت ناقص المیراث، مرد 2 برابر، عورت سنگل، لیکن کائنات کی ایک خاتون ہے جس کا حق پورا ہے،
سیدہ کے دو بھائی تھے، اللہ نے مصطفیٰ محمد عربی سے زندگی میں ہی انہیں اٹھا لیا۔ بعض علماء نے لکھا اللہ نے اس لیے انہیں اٹھا لیا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ محمد کے بعد زہرا کی میراث میں کوئی شریک بن جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے محمد کی اکیلی وارث و زہرا۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، وقت نہیں ہے، میرا دل تھا کہ میں 2-3 جملے سیدہ کی سیرت کے آپ کے لیے پیش کرتا، لیکن ایک جملہ سنیے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پیغام پہنچ جائے میری بہنوں تک، کیونکہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم بیٹیاں پردے میں آتی ہیں وہ بھی کوئی پیغام لے کر جائیں۔ دختر پیغمبر فرماتی ہیں میری کنیزو، مجھ سے محبت کرنے والی، میں رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں، 3 عورتوں کی جنت کی ضامن ہوں۔ 3 عورتوں کی جنت کی ضامن ہوں، توجہ کرنا، 3 عورتوں کی جنت کی ضامن ہوں۔ بی بی کون؟ توجہ کرنا، سیدہ فرماتی ہے پہلی وہ جو شوہر کی غربت میں صبر سے زندگی گزارے۔ نہیں آپ کو تو سبحان اللہ کرنی چاہیے تھی، یہ کام تو مشکل ان کے لیے ہے، آپ کے فائدے کی بات تھی۔ جو شوہر کی غربت میں صبر سے، بی بی فرماتی ہے وہ میری کنیز نہیں، شوہر مالدار ہو، زندگی خوش گزارے، اگر شوہر کو بزنس لاس ہو جائے، غربت آ جائے، پھر منہ پھیر لے۔ پیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہی تھی، اگر شوہر ہو جاتا ہے، بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، جاب لیس ہو جاتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ شاید یہاں نہ ہوتا، پاکستان میں تو بے روزگاری کا ڈھیک لگا ہوا ہے۔ پیسے ہوں تو کہے میرے شوہر جیسا جوہر ہی نہیں ہے، میری زندگی جیسی زندگی نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ جاب لیس ہو جائے تو بی بی فرماتی ہے اب تیری زندگی کا پتہ چلے گا میری کنیز ہے کہ نہیں۔ اب میں دیکھوں گی کہ شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی ہے۔ اور یہ بی بی کی سیرت سنیے میری بیٹیاں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب سے سیدہ علی کے گھر میں آئی ہے ایک موقع بھی نہیں ہے کہ بطول نے علی سے کوئی چیز مانگی ہو، ایک موقع بھی نہیں ہے، ایک موقع بھی نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، آج ہم چاہے مولوی بھی ہیں، گھر سے نکلے نا تو اتنی بڑا کاغذ ہوتا ہے، شام کو ہر چیز لے کے آنی ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے بندہ کہ یہ ہے کہ صحیح سامان۔ یہ کنیز زہرا کا شیوا نہیں، سیدہ فرماتی ہے پہلی مستور عورت جس کی میں زہرا جنت کی ضامن ہوں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ جس کی میں سیدہ فاطمہ ضمانت جنت دیتی ہوں، کون ہے وہ؟ جو شوہر کی غربت میں صبر سے زندگی گزارے، شوہر کی غربت میں صبر سے زندگی گزارے۔ ایک دفعہ علی نے چاہا یا زہرا میرا دل کر رہا ہے کچھ مجھ سے مانگ۔ اللہ اکبر۔ جب علی نے اصرار کیا نا، سید نے کہا یا علی پھر انار چاہیے۔ علی اب مصر بھی نہیں ہے، علی نکلے گھر سے باہر، ہاں ایک دروازے پہ پہنچے، آخر علی تھے نا، جانتے تھے انار ہے کہاں۔ صاحب خانہ باہر آیا، مولا نے کہا انار چاہیے، کہتے ہیں انار تو نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے اگر اجازت دے تو میں انار سے کہوں تیرے گھر سے آ جائے۔ کہا فلان جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اٹھا کے لایا، قربان جاؤں علی تیری عظمت پر۔ جب آئے راستے میں تو بیمار بھی علی کو دیکھ رہا تھا، بلند بلند رو رہا تھا، مولا ہے کیا ہوا؟ بیمار پڑا ہوں، علاج کا حکیم نے انار کہا تھا، حکیم نے انار کہا، مولا نے آدھا انار توڑا کھلا دیا، کہا مولا آدھا اور مل جاتا تو مکمل صحت یاب ہو جاتا۔ مولا نے کہا یہ بھی لے لے، ہماری خیر۔ مولا نے کہا یہ بھی لے جا۔ اب آئے نا خالی ہاتھ گھر میں، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ زہرا مصلی عبادت پہ ہے، تشت پہ انار رکھے ہوئے، اللہ اکبر، تشت پہ انار، نماز ختم ہوئی، زہرا انار کہاں؟ یا علی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے انار کا تشت دے کر کہا یہ علی نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد وآل محمد صلوات۔
یہ علی نے بھیجا ہے. پہلی عورت جس کی میں جنت کی ضامن ہوں. دوسری عورت بی بی فرماتی ہے وہ عورت جس کو میں زہرا جنت میں لے جاؤں گی وہ ہے جو اپنا حق مہر کم رکھے. حق مہر آج ہمارے جوانوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ڈیمانڈ اتنا بن گئی ہے. لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے جہیز زیادہ ہے. ہاں جی، گاڑی بھی ہو، کوٹھی بھی ہو، نئے ماڈل ہوں. بھائی خدا کے بندو میں یہ جملہ سخت عرض کر رہا ہوں، ہاں لڑکی والوں پر بارات کا کھانا نہیں ہے شریعت میں. اگر پیسے نہیں تھے، بھوکے تھے تو رشتہ کرتے ہی نہ. ہاں شریعت میں لڑکی والوں پر کوئی بارات کا کھانا نہیں ہے. جہیز ماں باپ پہ نہیں ہے. جو کچھ بھی نبی نے علی کی شادی کے دوران زہرا کو جہیز دیا وہ علی کی بکی ہوئی زیرہ تھی جو زہرا کو حق مہر میں علی نے دیا. نبی نے کوئی اپنی جیب سے نہیں دیا جہیز. بی بی فرماتی ہے جس کا حق مہر تھوڑا ہو. آخری بات بی بی فرماتی ہے میں اس کی جنت کی ضامن ہوں وہ تھوڑا حق مہر بھی شوہر کو معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ کل باتیں میں آپ کی الٹ سناؤں گا. پھر ہاں جی ابھی تو آپ خوش بیٹھے ہیں سارے. یہ کل باتیں میں آپ کو سناؤں گا کہ ان کے حقوق آپ پر کیا ہے. بی بی فرماتے ہیں میں ان کی جنت کی ضامن ہوں. یہ ہے سیرت سیدہ. اگر کنیز زہرا بننا ہے تو پھر عمل کرنا پڑے گا میرے عزیزوں. بس میں نے آج وقت زیادہ لیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. 4 محرم ہے اور پہلی مجلس شہادت ہے اور میری اپنی عادت بھی یہی ہے کہ میں محرم میں شہادت کی مجلس سیدہ کی پڑھتا ہوں. اس لیے کہ کربلا اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب زہرا کو تماچے لگ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. شاید 2-4 منٹ آج زیادہ ہو جائیں، معاف کرنا. کربلا اس دن سے شروع ہو گئی جب حسین کے سامنے زہرا کو تعزیانے لگ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سادات ہے زیادہ، مجھے معاف کرنا، مصائب ہوتا ہے چھپا نہیں سکتے. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. جنگ کے بھی کوئی اصول. عربوں کی جنگ کے اصول یہ تھے نا کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ضعیفوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. حضرت یہ کیسی امت تھی جو زہرا کو تماچے مار رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مدینے میں بھی ظلم ہوا، کربلا میں بھی ظلم ہوا. آزادارو، ماں پر بھی ظلم ہوا، بیٹی پر بھی ظلم ہوا. سنو گے آزادارو، لیکن ظلم میں فرق اتنا ہے، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی مصیبت ہے سیدہ کی غربت. اللہ آپ کو ابھی مدینے لے جائے نا. میں ابھی آیا ہوں چند دن پہلے محرم سے. خدا جانتا جگر کٹتا ہے، عزادار روتا ہے، مومن روتا ہے. ہاں کیوں؟ آج بھی ہمیں پوچھنا پڑتا ہے خدا را بتاؤ زہرا کی قبر کہاں ہے، حسین کی ماں کی قبر کہاں ہے. ایک بزرگ عالم دین وہ کہتے میں قافلہ لے کر جاتا تھا نا، مجھے ایک دن کسی نے ظاہر نے حاجی نے پوچھا کہ قبلہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ زہرا کی قبر کہاں ہے، بطول کی قبر کہاں ہے. صدا سنو گے وہ عالم دین کہتے ہیں ہاں جب ہوٹل رات ہو جائے نا، ہوٹل کی چھت پہ چلا جانا، پورے مدینے میں نگاہ دوڑانا، جہاں تمہیں اندھیرا نظر آئے سمجھے وہاں بطول کی قبر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، ابھی میں نے روایت پڑھی ہے نا
کہ میرے مولا اپنی دادی کو وسیلہ بناتے تھے. ہاں آزادر جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، رات کے اندھیرے میں مصلی عبادت بچھا لینا اور سر سجدے میں رکھ کر صرف اتنا کہہ دینا، میرے اللہ تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، میرے اللہ تجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یقیناً خدا وہ دعا قبول کر لے گا. آزادر بڑا مشکل ہے سیدہ کے مسائل پڑھنا، بڑا مشکل ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ ایک مدینے کی گلی تھی، میرے مولا حسن اس سے گزرتے نہیں تھے، میرے مولا اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. عزادر کسی راوی نے پوچھا، مولا میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ آپ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں نا، جب اس گلی کے سامنے آتے ہیں مولا آپ اس گلی میں نہیں جاتے، سنو گے سادات؟ مولا کی چیخیں بلند ہو گئی، کہتے میں اس گلی سے اس لیے نہیں گزرتا، اور جب اس گلی کے سامنے آتا ہوں نا میرے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے، ایک ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، میری ماں خاک پہ گری ہوئی تھی، میرے سامنے وہ ظالم مارتا رہا. اجر کو من اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، رونے میں کبھی شرم نہ کیجئے. اجر کو من اللہ. میری بیٹیاں اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے نا اور چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، یہ جملہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹی عالم جوانیت بیمار ہو جائے، جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہونا ہسپتال میں ہو، عزادارو پھر وہ دعاؤں کی التماس کرتی ہے، جو بھی کہہ جاتا ہے نا وہ کہے گی میرے لیے دعا کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے یتیم نہ ہو جائے. عزادارو پھر مسجد میں پیغام بھیجوائے گی، کسی مولانا کو میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے شفا دے دے، میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ مجھے زندگی دے دے، میرے بچے یتیم نہ ہو. اور مسلمان میں تمہیں بتاؤں روتے کیوں ہے؟ 18 سال کی ہے زہرا، بابا کی قبر کے پاس بیٹھی ہے، رو کر کہتے ہیں میرے اللہ زہرا کو موت دے دے. زہرا اس امت سے تنگ آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا ساتھ دیں گے، ہر ایک آنکھ گریہ کر کے جائے گی. کون سی آنکھ ہے جو بطول کی غربت میں گریہ نہ کرے؟ ہاں عزادارو میں ایک جملہ، میں دربار جانا نہیں پڑھ سکتا، لیکن عزادارو بطول گئی ہے، سیدہ گئی ہے، اور یہی دربار جانا ہے جو بہت سارے لوگوں کو شیعہ کر چکا ہے. ہاں جب کوئی سنتا ہے نا کہ نبی کی بیٹی دربار سے خالی واپس، جب کوئی سنتا ہے نبی کی بیٹی خالی آئی ہے، ہاں سادات صرف خالی نہیں آئی، ہاں اس حالت میں آئی ہے کہ بابے کی سنت کے ٹکڑے. اجرکم اللہ، تھکے نہیں، اجرکم اللہ. سندھ کے بہت بڑے عالم دین عبدالحمید چانڈیا مرحوم سنی سے شیعہ ہوئے تھے، وہ جب بی بی کا دربار جانا پڑھتے نا عزادر اپنی جیب سے کاغذ اٹھا نکالتے، کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اسے زمین پہ گرا دیتے اور پھر منبر سے اتر جاتے، اپنے ہاتھوں سے وہ کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کرتے، عزادر پھر منبر پہ آ کے بیٹھ جاتے، سادات سے پوچھتے او زہرا کی اولاد مجھے بتاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ اکٹھا کرنے پہ میرا وقت کتنا لگا ہے؟ عزادر کوئی کہتا کہ بلا آدھا منٹ، کوئی کہتا ایک لحظہ. چیخیں بلند ہو جاتی، رو کر کہتے اسی تھوڑے وقت میں زہرا ضعیف ہے، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھ کمر پہ آ گئے، رو کر کہتی ہے بابا تیری بیٹی خالی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، یہی حق بنتا ہے. آپ کے رونے کی آواز کربلا جائے، مولا حسین دیکھے میری ماں پہ غربت پہ گریہ کر رہے ہیں. عزادر یہ ہے بطول، ہاتھ پہلو پہ آ گئے، ہاتھ پہلو پہ آ گئے. صرف یہاں تک نہیں عزادارو، 18 سال کی زہرا، کبھی سنا ہے 18 سال کی جوان بیٹی ہو، ہاتھ پہلو پہ آ جائے، کمر جھک جائے، سر کے بال سفید ہو جائے. ہاں عزادر پھر یہاں تک نہیں ہے، رو رہی ہے زہرا. علی ہے نا گھر میں،
دیکھا زہرا بلند بلند رو رہی ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا علی کو معاف کرنا، علی کی زندگی میں نہ تو نے بڑے دکھ دیکھے، زہرا تو نے علی کی زندگی میں بڑے مصائب دیکھے ہیں. سنو گے ادادارو، ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے یا علی میں اپنی کسی مصیبت میں نہیں رو رہی، پھر روتی کیوں ہے؟ سنو گے ادادارو، ایک مرتبہ کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تجھ پہ سلام نہیں کرتے. علی کی چیخیں بلند ہو گئی، کہا میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. بس ادادارو دو مقتل کی روایتیں اور سن لو. سلیم کہتا ہے میں مدینے میں نہیں تھا، جب واپس آیا نا تو میں سلیمان کے پاس گیا. میں نے پوچھا سلیمان میں مدینے میں نہیں تھا، میں نے سنا ہے لوگ زہرا کے گھر کے اندر چلے گئے، میں نے سنا لوگ زہرا کے گھر کے اندر چلے گئے. سلیمان روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گیا. کہا سلیم بات اتنے تک نہیں ہے، جب لوگ گھر کے اندر گئے لیس علی الراس خماری، زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ادادارو نانے کی امت، باپے کی امت اجر رسالت دینے کے لیے دروازے پہ آ گئی. میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا، مجھے معاف کرنا. آئی ہے نا امت. میں نے نجف اشرف سے کتاب منگائی الہجوم علی بیت زہرا. صاحب کتاب نے لکھا کم از کم 300 لوگ دروازے پہ آئے. 2 4 5 کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. سادات مجھے معاف کر دینا. صاحب کتاب نے لکھا 300 لوگ زہرا کے دروازے پہ آئے، کسی کا ہاتھ خالی نہیں گیا. پتہ نہیں میں جملے کیسے پڑھوں گا، برداشت کیسے کریں گے. کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں دروازہ چلا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے دروازے کو پیر مارا، وہ دروازہ زہرا پہ آیا، زہرا دروازے کے نیچے آئی، یہ جتنے آئے تھے سارے دروازے سے گزر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن ادادارو صاحب کتاب نے لکھا، مجھے معاف کرنا جملے بڑے سخت ہے. صاحب کتاب نے لکھا اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ سے سرخ ہو چکی تھی. وہ میخیں زہرا کے سینے میں لگی، وہ میخیں زہرا کے سینے میں لگی. ابھی زہرا اٹھ رہی تھی. اب جملہ سننا، صاحب کتاب نے لکھا یہاں زہرا زخمی ہوئی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میخیں سینے میں لگ گئی، لیکن سیدہ اٹھی. وہ لکھتے ہیں یہ محسن کی شہادت کیسے ہوئی، یہ محسن کی شہادت کیسے ہوئی. اب مجھے معاف کر دینا. صاحب کتاب لکھتے ہیں ایک شخص آگے بڑھا، فرفع رجلہ، اپنے پیر کو بلند کیا، اس کا نجف پیر زہرا کے شکم پہ آیا. زہرا کے شکم پہ لگنا تھا، بطول زمین پہ گر گئی. فضا میرا محسن مارا گیا، فضا چل دیا، زہرا اجڑ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. بس آخری مقطع کا جملہ. ادادارو فضا آئی، جلدی سے زہرا کو سہارا دیا. قربان جب فضا تیری غربت پر، زہرا کو سہارا دیا، آج بستر پہ لٹا دیا. ادادارو آنکھ کھلی ہے نا بطول کی. جیسے زہرا نے دیکھا نا اپنے گھر کے صحن میں نامحرموں کے قدموں کے نشان نظر آئے. جیسے قدموں کے نشان دیکھے زہرا نے کہ فضا عین عین ابوالحسن، او میرا علی کہاں گیا، او میری زینب کا بابا علی کہاں. خدا جانتا. صاحب کتاب نے لکھا اب فضا کی زبان میں طاقت نہ تھی، اپنے دوپٹے کو فضا نے گلے میں ڈالا، ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ زہرا علی کو گرفتار کر کے لے گئے. ادادارو سنو گے جب علی کی گرفتاری کا نام سنا نا، ایک مرتبہ زہرا نے کہا فضا قد اسقط جنینی، میرا محسن شہید ہوا، میرا حق
ناک غصب ہوا، میرا پہلو زخمی ہوا، زہرا بھول گئی، اب فضا جلدی کر، میرے بابا کا عمامہ مجھے لا دو، میرے بابا کا عصا مجھے لا دو۔ عزادہ و زہرا نے امامہ محمد سر پہ رکھا، چلتی ہوئی وہاں آئی جہاں علی کو لے کے جا رہے تھے۔ عزادہ کمر بند میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ کا خلو خلو ابن عمی، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، وَإِنَّ مِشَرْتُ رَاسِي، اگر نہیں کھولا تو زہرا نے سر کے بال کھول دے، زہرا سر سے چادر اتار دے گی۔ عزادہ علی نے کہا یا سلیمان ادرک بنت محمد المصطفیٰ، اے سلیمان زہرا سے کہو بد دعا نہ کرے، مدینہ اجڑ جائے گا، آئیے مل کر جنت البقیع۔ ایک جملہ بطول سے کہے اے بی بی آپ نے سر کے بال کھولے تو نہیں تھے، آپ کے سر سے چادر اتری تو نہیں تھی، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، آئیے بی بی ذرا شام غریبہ، تیری بیٹی زینب ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، خیمے چل گئے، رو کر کے دیے میری کی بیٹی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بات میں حسین یا حسین یا حسین۔